محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانوروں کا خون بہانا ہے۔ قربانی کے لیے مختلف جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ بڑے جانوروں میں گائے، بیل، اونٹ میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، یعنی ایک بڑا جانور 7 افراد کی جانب سے کافی ہوگا۔ اور شہروں میں بڑے جانوروں میں مشترکہ اور اجتماعی قربانیوں کا نظام بھی چلتا ہے کہ چند افراد ایک بڑے جانور میں اپنے اپنے حصے ڈالتے ہیں۔ مشترکہ اور اجتماعی قربانی کا یہ فائدہ ہے کہ کم قیمت میں قربانی کا عمل ہو جاتا ہے، غریب لوگ بھی قربانی کی ہمت کر لیتے ہیں۔ لیکن اجتماعی اور مشترکہ قربانی میں چند باتیں قابل توجہ ہیں، اگر ان پر توجہ نہیں ہوگی تو پھر قربانی کا عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس منتظم کے پاس ہم حصہ لیں، جن لوگوں کے پاس ہم حصہ بک کروائیں، وہ قابل اعتماد اور قربانی کے مسائل سے واقف ہوں، اس لیے کہ عموماً حصص کے جانور متعین طور پر لوگوں کو نہیں بتلائے جاتے۔ منتظم اگر ناقابل اور جاہل آدمی ہوگا تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کون سا عیب قربانی سے مانے ہیں۔ لنگڑے، لولے، کانے اور کم عمر جانوروں کو بھی وہ لڑکا دے گا۔ منتظمین کا مقصد پیسہ کمانا ہی نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کی خدمت اور عبادت میں سہولت مہیا کرنا ہو۔ جن کے پاس ہم حصے ڈالیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری بات، سب شرکا کے عقائد درست ہوں۔ جتنے لوگ بڑے جانور میں حصہ ڈال رہے ہیں سب صحیح العقیدہ ہوں۔ اگر عقائد میں خرابی ہو تو شرکا میں سے کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ شرک عقائد ہوں یا کفر عقائد ہوں تو پھر ان کو حصوں میں شامل نہ کریں۔ اسی طرح گمراہ کن عقائد رکھنے والوں کو بھی شامل نہ کریں، قادیانوں کو شامل نہ کریں۔ اسی طرح شکیل بن حنیف کے ماننے والوں کو بھی شامل نہ کریں۔ کسی ایک کا بھی عقیدہ خراب ہوگا تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ اور تیسری بات، سب شرکا کے پیسے بھی حلال ہوں۔ اگر کسی ایک کے بھی پیسے حرام ہوں تو اس صورت میں بھی سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اب یہ منتظم کی ذمہ داری ہے کہ شرکا کے کاروبار کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ کرے، معلومات کے بعد ان کو حصہ دے، رشوت لینے والوں کو، سود کھانے والوں کو اور حرام آمدنی والوں کو حصہ نہ دے، ورنہ دوسروں کی بھی قربانی برباد ہوگی۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ سب شرکا کی نیت بھی درست ہو، قربانی سے صرف اللہ کی رضا ہی مقصود ہو، گوشت کھانا مقصود نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ چلو گوشت مل جائے گا، اس سے بھی تمام لوگوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ہمارے پڑوسی ملک میں باضابطہ شرکا سے فارم بھروایا جاتا ہے جس کے اندر عقائد کی وضاحت بھی کی جاتی ہے اور کاروبار کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے، ضروری معلومات کے بعد ان کو حصہ دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پورے پیسے دے رہے ہیں اور ہماری نیت بھی صاف ہے، اللہ کی رضا ہی مقصود ہے اور ہماری کمائی بھی بالکل حلال ہے۔ اگر دوسرے شرکا گڑبڑ کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ وہ جانے اور اللہ جانے، ہماری قربانی برباد کیوں ہوں گی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جانور کی روح چونکہ ایک ہے، اسی طرح جانور کی گردن بھی ایک ہے، اس کی وجہ سے سب کی قربانی متاثر ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے 4 رکعت والی نماز ہو جس میں چوتھی رکعت خراب ہو جائے، ایک رکعت کے خراب ہونے سے پوری نماز خراب ہوگی۔
جب نماز دہرائیں گے تو صرف ایک رکعت نہیں دہرائی جائے گی بلکہ مکمل 4 رکعتوں کو دہرانا پڑے گا، اس لیے کہ نماز ایک ہے۔ اسی طرح مشترکہ اور اجتماعی قربانی بھی ہے، اگر ایک کی خراب ہوگی تو سب کی برباد ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشترکہ قربانی جہاں سہولت کا باعث ہے وہیں بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ ان باتوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے عمل کو امت کے لیے آسان